फेडरल गवर्नमेंट हमारी किसी चीज़ में भी सीरियस नहीं है, ना हमारे कैनाल बनाने में सीरियस है, ना जो है हमारे डैम्स बनाने में सीरियस है। तासुब से बड़ा एक फेडरल गवर्नमेंट का रवैया है, वो केपी के अवाम में मज़ीद नफ़रतें पैदा कर रहा है, जो गलत बात है, और इससे नुकसान जो है पूरे पाकिस्तान का होगा। 4,758 अरब रुपए ये वफाक हमारा बकाया है। एक तरफ हमारे साथ इम्तियाजी सलूक और तासुब बड़ा रवैया किया जाता है कि केपी में कुछ किया नहीं जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रियाज खान साहब को, सेक्रेटरी इरिगेशन अब्दुल बासित साहब को, STIT डिपार्टमेंट को, KP IT को, बोर्ड को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। जो इमरान खान साहब का विज़न है कि हमने डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है, उसके तरफ अल्हम्दुलिल्लाह पेशरफ जारी है और तकरीबन हमारा 60 से 70% तक जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटाइज हो चुके हैं। और डिपार्टमेंट्स के साथ साथ हम जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो भी हम कैश फ्री कर रहे हैं और तमाम डिजिटाइज होंगे। उसमें भी काफ़ी तकरीबन पेशरफ्त हो चुकी हैं, वो भी 60-70% मुकम्मल है। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर को जून तक इंशाल्लाह ताला हम 100% डिजिटाइज हमारा सूबा हो चुका होगा, हर लिहाज से पेपर फ्री और कैश फ्री इकानमी इंशाल्लाह। इसमें हमारा तमाम दोस्तों का अहम रोल है और तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम हमारे ऑफिसर्स को, मिनिस्टर्स को, तमाम स्टाफ को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जो हमारा फार्मर है उसके लिए हम भरपूर कोशिश हमारी जारी है इंशाल्लाह ताला, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट से हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो, फूड डिपार्टमेंट से हो, उसको हम जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इससे पहले भी इमरान खान साहब के एहसास के नीचे हम उनको प्रोटेक्ट करते आए हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला उनको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा CRBC जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जो तकरीबन 1992 से चलता आ रहा है। वो पहले जो है फेडरल का उसमें 80% शेयर था और हमारा 20% के हमने 20% उसमें अदा करने हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने 80% अदा करने हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उसमें सीरियस नहीं थी। पहले 20% हमारा शेयर था, उन्होंने कहा नहीं 20% कम है, 25 हो गया, फिर 30 हो गया, अभी होते होते वो 35% पर हमारा शेयर कर चुके हैं। लेकिन 35% शेयर के हिसाब से भी हम KP हुकूमत ने अपनी जो वाजिबात हैं 35% में वो अदा कर दी है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट हमारी किसी चीज़ में भी सीरियस नहीं है, ना हमारे कैनाल बनाने में सीरियस है, ना जो है हमारे डैम्स बनाने में सीरियस है। हमारा डैम गबराल डैम का नाम आपने सुना होगा, वो तकरीबन हमारा 85% कंप्लीट है और हम बार बार जो हैं फेडरल गवर्नमेंट को लेटर्स लिख रहे हैं कि आप हमें NOC दें ताकि जो चाइनीज़ इस्लामाबाद में बैठे हैं, हमारा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क पेंडिंग है, वो यहाँ आए और वो कंप्लीट करें इसे, क्योंकि इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा है और हमारे सूबे की आवाम को भी फ़ायदा है। लेकिन मई से बार बार लेटर करने के बाद मई का महीना और अभी जो है दिसंबर ख़त्म होने वाला है, तो 8-9 महीने एक NOC के लिए जो है हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम बार बार लेटर्स लिख रहे हैं, वो हमें NOC नहीं दे रहे। तो ये जो तासुब से बड़ा एक फेडरल गवर्नमेंट का रवैया है, वो KP के अवाम में मज़ीद नफ़रतें पैदा कर रहा है, जो गलत बात है, और इससे नुकसान जो है पूरे पाकिस्तान का होगा। जैसा कि आप सब ने देखा कि मेरे साथ जो रवैया पंजाब हुकूमत की तरफ से किया गया कुछ दिन पहले,
تو پنجاب میں بھی اسی پارٹی کی حکومت ہے یا ان کو بٹھایا گیا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ان کو بٹھایا گیا ہے۔ ہمارا صوبے کا جو بقایا ہے ان پر، جو آلریڈی میں کوٹ کر چکا ہوں کہ 4758 ارب روپے، یہ وفاق ہمارا بقایا ہے۔ ایک طرف ہمارے ساتھ امتیازی سلوک اور تعصب برا رویہ کیا جاتا ہے کہ کے پی میں کچھ کیا نہیں جا رہا، دوسری طرف ہمارا جو بقایا ہے وہ بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ خیبر پختونخوا میں مسلسل عمران خان صاحب کی حکومت ڈیلیور کرتی آئی ہے، اس وجہ سے لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، اور ہماری یہ تیسری حکومت ہے خیبر پختونخوا میں مسلسل۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں خیبر پختونخوا کی عوام نے 3 دفعہ اعتماد کسی پر نہیں کیا، صرف اور صرف عمران خان پر اور عمران خان کے لوگوں پر کیا ہے، اور آج جو ہیں ہم حکومت میں ہیں ایک دفعہ پھر۔ لیکن جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے علاقے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اور وہ 17 سیٹوں سے جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ پر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور پنجاب حکومت پر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال ایک طرف 4758 ارب روپے جو صوبائی حکومت کا خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے، وہ وفاقی حکومت ہمیں نہیں دے رہی، دوسری طرف جو فسکل ریلیز ہیں جو تمام صوبوں کو جاتا ہے، وہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے صوبائی حکومت کو یہ پیسے دیے۔ اس سے 4-5 گنا زیادہ پیسے باقی صوبوں کو ریلیز کیے گئے ہیں۔ ہمارا تو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن باقی صوبوں کا وہ ریلیز نہیں کر رہے۔ میں نے باقاعدہ جو ہیں یہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے کہ ٹھیک ہے، احتساب ہونا چاہیے صوبائی حکومت کا، آپ کریں، لیکن صرف ایک صوبے کا تعصب کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر ٹرائل کرنا اور باقی صوبوں کو چھوڑ دینا، یہ امتیازی سلوک میں آتا ہے، اور یہ فیڈریشن کو نقصان دیتا ہے، یہ پاکستان کو نقصان دیتا ہے، یہ صوبے کی عوام میں نفرتیں پھیلاتا ہے۔ تو جس طرح ہمارا میڈیا ٹرائل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت باقی صوبوں کا بھی وہ فسکل ریلیز تمام عوام، پورے پاکستان کی عوام کے سامنے لائیں کہ انہوں نے جو ہے کیا گل کھلائے ہیں اور ان کا کتنا ریلیز آپ لوگوں نے کیا ہے۔ 4758 ارب روپے وہ خیبر پختونخوا کی عوام کا نہیں دیا جا رہا۔ دوسری طرف آئی ایم ایف کا رپورٹ آتا ہے، اور آئی ایم ایف وفاقی حکومت پر چارج شیٹ کرتا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ یہ رپورٹڈ ہے، مطلب یہ آئی ایم ایف نے رپورٹ کیا ہے۔ 5300 ارب روپے کے علاوہ بھی کرپشن ہوئی ہے، جو 10,000 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہے، وہ ابھی تک رپورٹ بھی نہیں ہوا، نہ ہی اس کا کوئی پوچھتا ہے، نہ اس پر کوئی بات کرتا ہے، نہ ہے اس کے بارے میں جو ہے کوئی سزا کا عمل لایا جاتا ہے۔ ایک طرف امت مسلمہ کا لیڈر، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر عمران خان صاحب، وہ نہ حق قید میں ہیں، اس پر جعلی ٹرائلز کیے جاتے ہیں، جعلی کرپشن کے کیسز کیے جاتے ہیں، اس پر سزائیں پہ سزائیں ہو رہی ہیں، کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ ایک طرف چارج شیٹ آ رہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، نہ اس پر میڈیا بات کرتا ہے، نہ اس پر وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، نہ عدالتیں جو ہیں اس پر کوئی بات کرتی ہیں۔ لیکن ہم نے جو ہے آپ کے سامنے ان کا اصل چہرہ لانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے اس پر بار بار بات کرنی ہے کہ جو رویہ اداروں کا اور جعلی حکومتوں کا خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے، تو وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال میں تمام اپنے آفیشلز کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق گڈ گورننس روڈ میپ جو ہم نے دیا ہے اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے مزید امیدیں ہیں، ہم نے اس سسٹم کو بہترین کرنا ہے۔ کسان ہمارے معاشرے کا ایک بہترین حصہ ہے،
جو ہمیں رزق بھی دیتے ہیں. رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن وسیلہ ہمارے کسان ہی ہیں. وہ دن رات محنت سے ہم تک وہ رزق پہنچاتے ہیں. تو ہم نے ان کا بہترین خیال رکھنا ہے. آپ سب نے ان کا خیال رکھنا ہے, ان سے ملنا ہے, ان سے بات کرنا ہے, ان کے جو مسائل ہیں وہ ایڈریس کرنے ہیں. انشاءاللہ صوبائی حکومت ان کے ساتھ جو ہے کڑی ہوگی. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.